قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ فرما دیجئے، قربان جائیے مولا کی عظمت پر۔ اب وہ رب اس بات پہ قادر ہے یا نہیں کہ ہمیں براہ راست کہہ دے کہ میں نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا؟ اگر رب یہ ہم سے کہنا چاہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ مگر نہیں، وہ رب ہمیں نہیں کہتا، بلکہ جب بھی کوئی بات کرنا ہوتی ہے محبوب کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ اپنا اعلان کیا، بتایا کہ میں رب ہوں، محبوب سے کہا کہ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں بھی کیا فرمایا؟ کیونکہ اس مالک کی یہ شان نہیں کہ وہ بندوں سے ہم کلام ہوتا رہے، بندوں سے گفتگو کرتا رہے، وہ جب بھی بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہے درمیان میں اپنے محبوب کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ گویا بتا یہ دیا کہ لوگوں اگر تم مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر آؤ، اور اگر میرے مصطفیٰ کے وسیلہ کے بغیر آئے تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ اب یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں نے، اے نبی مکرم آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ پاک نے مجھے سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور اس دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کو بھی نبی بنانے والی وہ ذات ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو بنانے والی وہ ذات ہے، اس نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا۔ مگر ان تمام انبیاء کو جو رب تعالیٰ نے یہ بات دی گئے امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ہر نبی کو کسی ایک خاص علاقے کے لیے بھیجا، کسی کو ایک خاص قوم کے لیے بھیجا، کسی کو خاص ملک کے لیے بھیجا، کسی کو خاص طبقے کے لیے بھیجا۔ مگر قربان جائیے اس مالک کی عظمت پر جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے، جب آمنہ کے لال کی بات آتی ہے، جب عبداللہ کے چراغ کی بات آتی ہے، جب یتیموں کے سہارا کی بات آتی ہے، جب گنہگاروں کے لجپال کی بات آتی ہے، جب مکی ڈھولن کی بات آتی ہے، جب حلیمہ سعدیہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات آتی ہے، تو فرمایا اے محبوب ان لوگوں کو بتا دے، پہلے نبی آئے کسی خاص قوم کے لیے، پہلے نبی آئے کسی خاص قبیلے کے لیے، پہلے نبی آئے کسی خاص جگہ کے لیے، لیکن محبوب میں آپ کو بھیج رہا ہوں کس حیثیت کے ساتھ کہ جمیعا ساری کائنات کا آپ کو نبی بنا کر بھیجا رہا ہوں۔ حضور کو بھیجا تو ساری کائنات کا نبی بنا کر۔ اب آگے چلیے، اللہ پاک ساری کائنات کا خالق ہے، اور پھر جب اس نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور شمال کے بھی نبی ہیں، حضور جنوب کے بھی نبی ہیں، اور پھر یہی نہیں ہم مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی ہیں، بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟ چلو مان لیا مسلمانوں کے نبی ہیں،
لیکن غیر مسلموں کے نبی کس طرح؟ اب اس پر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ رب العالمین ہے، رب کیا ہے؟ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اب وہ کیا صرف مسلمانوں کا رب ہے؟ یہ صرف پاکستان والوں کا رب ہے یا ہندوستان والوں کا رب ہے؟ نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ ان کا بھی رب ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ کون ہوتا ہے، یہ ساری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، وہ ان کا بھی رب ہے۔ وہ ان کا رب بھی ہے جو اس کو نہیں مانتے، ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ وہ رب اس کا بھی رب ہے جو غلطی ہو جائے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ اس کا بھی رب ہے کہ غلطی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے۔ وہ ان کا بھی رب ہے جو ہر لحظہ جب بھی قدم اٹھاتے ہیں سوچتے ہیں کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، ارے وہ ان کا بھی مالک ہے جو ہر لحظہ اس مالک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ اس کا بھی مالک ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور وہ اس کا بھی مالک ہے جو کہتے ہیں خدا دو ہیں۔ وہ اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور وہ اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب وہ رب کس کا ہے؟ ساری کائنات کا۔ ملائکہ کا بھی وہی رب ہے، جبرائیل کا بھی وہی رب ہے، اسرافیل کا بھی وہی رب ہے، میکائیل کا بھی وہی رب ہے۔ اب اس میں سے آپ کوئی تخصیص کر سکتے ہیں کہ رب فلاں کا ہے اور فلاں کا نہیں؟ تو جس طرح رب ساری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، جن و انس کا رب ہے، اسی طرح رب تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا محبوب جس طرح میں رب العالمین ہوں ساری کائنات کا رب ہوں، محبوب تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں تو تمہیں بھی ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہیں بھی ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اے محبوب تو ملائکہ کا بھی نبی ہے، تو جبرائیل کا بھی نبی ہے، اسرافیل کا بھی نبی ہے، جنات کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، ان کا بھی نبی ہے جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کا بھی تو نبی ہے جو تیرا کلمہ نہیں پڑھتے۔ محبوب تو حضرت آدم کا بھی نبی ہے، حضرت سلیمان کا بھی نبی ہے، حضرت داؤد کا بھی نبی ہے، حضرت صالح کا بھی نبی ہے، حضرت یعقوب کا بھی نبی ہے، اور پھر یہی نہیں ان سارے نبیوں کی ساری امتوں کا بھی تو نبی ہے۔